برے صغیر میں 3500 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی، اور اس دور میں ایک ایس نامی شخص نے شطرنج ایجاد کی۔ ایس جو ہے شطرنج کا کھیل لے کے بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، اسی خوشی کے عالم میں سیس سے پوچھتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ چند لمحے سوچتا ہے سیس، پھر وہ کہتا ہے حضور چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ ایس بولا آپ شطرنج کے 64 خانے شطرنج سے بھر دیں۔ لیکن میرا فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے؟ ایس بولا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے۔ چاول کا ایک دانہ کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے دن آپ پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھیں اور مجھے دے دیجئے۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیجئے۔ تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی 4 دانے رکھ دیں، اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کو پہلی مقدار سے ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس کے اس بیوقوف مطالبے پر کہکہ لگایا اور شرط قبول کر لی۔ پھر یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مائکروسافٹ جیسی کمپنیاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ بظاہر تو آسان کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا، اور آج 3500 سال گزرنے کے بعد بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بننا ناممکن ہے۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا، اسے اٹھا کر ایس کو دے دیا، اور ایس چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں 2 دانے رکھے، وہ ایس کو دے دیے، ایس چلا گیا۔ تیسرے دن اسی طرح وہ دانے رکھتا گیا۔ جب ایک قطار مکمل ہوئی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بہرحال پھر شرط تھی نا، تو وہ اب اس نے پھر وہ دوسری لائن اسی طرح مکمل کی۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا 9ویں دن جو ہے نا وہ تعداد 256 ہو گئی، تو 10ویں دن 512 ہوگی، 11ویں دن 1024 ہوگی، 12ویں دن 2048 ہوگی، 13ویں دن جو ہے نا 4096 ہوگی، 14ویں دن جو ہے نا 8192 ہوگی، 15ویں دن 16384 ہوگی، 16ویں دن 35768 ہوگی۔ یہاں پہنچ کے شطرنج کے 2 قطاریں مکمل ہوگی۔ بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا وہ مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ وہ خود ہی سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کو چاولوں کو میدان میں لانے اور اس کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑی۔ اور قصہ مختصر، جب شطرنج چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلایا اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں میں کتنے چاول درکار ہوں گے، ان کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے لیے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ 19 کو 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے کہ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھر دیں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہیں۔ ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے، مگر یہ یاد رکھیں اس حساب عام کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ شطرنج بنانے والے اور گپتا بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والے کو اس کو بادشاہ نے شطرنج کی چوتھی رو پہنچ کر گرفتار کروا دیا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاں میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے۔
وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ جو نا بڑے غصے میں شطرنج والے کا سار قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں شطرنج کا موجر مارا گیا، لیکن شطرنج کی سردردی آج تک قائم ہے۔ شطرنج بھارت سے ایران منتقل ہوئی، وہاں سے بغداد، بغداد سے اسپین اور اسپین سے یورپ چلے گی، آج پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، شطرنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک ہے، لیکن جج نہیں ہے۔ سیاست میں جج ہے تو وہ یہ کردار نہیں ہوتا، وہ کردار جو جج، جی ہاں، شطرنج میں جج نہیں ہوتا مگر سیاست میں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے گا اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ میں نے آج سوچا کہ ویلاگ کو نا ایک نئے انداز میں بیان کروں، تو یہ قصہ مجھے یاد آیا تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اور اوپر دھوپ میں بیٹھا ہوں، بڑی اچھی دھوپ لگ رہی ہے تو بڑا مزہ بھی آ رہا ہے، تو اس طرح قصہ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔